ہم بچوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحہ حضرت نبی امین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا ادا کا نغہ اے حبیب کبریا اٹھیے، تمہارے نام لیوا مشرکوں سے تنگ آئے ہیں، ستم کی تیغ سے کٹتا ہے بندوں کا گلا اٹھیے، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے یا شہید کربلا اٹھیے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے، وہ اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھیے، تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے، عبید خستہ کی ہم سب غلامان مزر عزت کی فریاد سن لو، قادری دولہا رضوی دولہا، خدا کے واسطے یا مرشدی پیارے رضا اٹھیے، صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھیے، شیر رضا کے واسطے یا مرشد پیا اٹھیے، آمین برحمتک الرحمن لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس بارگاہ پاک میں حاضری دیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی مولوی پیر مفتی حضرت حضور قاضی کیا بتائے گا نبی کیا ہے؟ جہاں جبریل امین احترام و ادب سے آئے، سچ تو یہ ہے کہ نام لیے زمانہ جیے، ان کے نام کے صدقے، ان کی نالین پاک، ان کی آل پاک کے صدقے مدرسے بھی چل رہے ہیں، خانقاہیں بھی چل رہی ہیں، پیر بھی پل رہے ہیں، شاعر بھی پل رہے ہیں، بلکہ سچائی تو یہ ہے لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس بارگاہ پاک میں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اور یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ والسلام میں کیا تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ احترام کے ساتھ بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلیٰ فی علم اللہ صلاة دائمۃ باتباع ملک اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک بار سنا دیں صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جو قوم اپنے محسن کو یاد رکھتی ہے زندہ رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ذکر خیر کے بعد اس مرد مجاہد کی جانب سب سے پہلے حاضری دوں جس کو عرب و عجم سے لے کر حل و حرم سے لے کر مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب سے لے کر اپنوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی یہ قبول کیا کہ وہ پیلی بھیت کا شیر کیا ہے بلکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور کیونکہ خود فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ اور کہیے تو حصول برکت کے لیے سرکار کی کلام کے چند اشعار سنا دوں، لیکن میں اسی لیے جلدی آنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، با ادب رہیے گا۔ آج کے عام جلسے عام اجلاس ہوتے ہیں، میں میلے کا نہ عادی ہوں، نہ میلے میں جانے کا نہ میلے میں بلانے کا، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس میں جتنا ادب کر لو گے قسم خدا کی فیض پا لو گے۔ یہ وہ محفل ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں جاؤ جادو کٹے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ارے حق ابطال باطل کرتے رہو اور میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرتے رہو، ساری بلائیں دور ہو جائیں۔ لیکن ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے، جہاں فرشتے بھی ادب سے آئیں وہاں ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے میاں دل کے کانوں سے سنو، یہ شاعروں کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے پڑھا اس کو قبول فرمایا۔ مولانا سجاد صاحب، ہمارے علیم بھائی حشمتی، ہمارے غلام حسین صاحب، عمر بھائی حشمتی قادری، اور یہ دور دراز سے کانپور کے بچے، یہ شکیل بھائی، انوار بھائی، ہمارے طارق ہاشمی صاحب، یہ اظہار بھائی، اور تمام حضرات، میں کچھ کو جانتا کچھ کو، لیکن سرکار سب کو جانتے جو ان کے ہیں۔ بہرحال نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے میاں، ہمارے تمہارے رجسٹر میں لکھے نہ لکھا جائے، ان کے رجسٹر میں نام لکھ جائے۔ ہاں، قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، بس بیڑا پار ہے انشاءاللہ، کیونکہ نام کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کام کی فکر ہونا چاہیے۔ لہذا حضور مظہر اعلیٰ حضرت کیا انداز پیش کرتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مظہر عتم ہے جس کے بارے میں ایک حسنی حسینی پھول آل رسول، سبحان اللہ، مخدومی سید چندہ حسینی صاحب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی کا قادری۔ یہ ہمارے خلیفہ ملوک کی بات نہیں ہے، یہ آل رسول کی زبان ہے۔ اور وہ بھی کون آل رسول؟ جو احقاق حق ابطال باطل تاحین حیات کرتا رہا۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ حضور مظہر فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، اللہ بھی طالب ہے تیرا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی، اور ہے عرش تیرا خلد بھی، اللہ کا گھر بھی ہے، عرش تیرا خلد بھی، اللہ کا گھر بھی۔ اور میاں یاد رکھو یہ طلب اور یہ لذت بھی ہر کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہارے ابا ڈبا پیر جی ہوں گے جن کے مسلک باطل میں نبی محتاج و بے بس ہوگا، ارے اعلیٰ حضرت کے بھائی تو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے سبحان اللہ، تمہیں سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا، سبحان اللہ، اور محبوب کیا، بولو محبوب کیا۔ ارے بھائی آگ ہے تو پانی نہیں، اور پانی ہے تو آگ نہیں، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، سفید ہے تو کالا نہیں، کالا ہے تو جھوٹا نہیں، جب محتاج ہے تو مختار کیسے؟ لیکن علماء فرماتے ہیں استاد سمجھ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار محبوب کیا، تمہیں مالک و مختار بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محتاج تمہارا نبی ہوگا، تمہارا پیر ہوگا، آگے دیکھو کیا ہوتا۔ بہرحال کسی کی جے بجے کیوں پکارے، آقا کی بات کرو۔
ہاں بڑی پیاری. اللہ بھی طالب میں تیرا جن و بشر بھی. اور فرماتے جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد سجدے جھک گیا. کون؟ اللہ کا گھر بھی سجدے کو تیرے جھک گیا. اللہ کا گھر بھی. مولوی کیا بتائے گا, پیر کیا بتائے گا, میں کیا بتاؤں گا, خانقاہ کیا بتائے گی, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے, قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان اللہ میرا محبوب جو دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. آقا کی عظمت سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو سبحان اللہ. آئیے فرماتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کہہ دیجئے سجدے کو تیرے جھک گیا. اللہ کا گھر بھی حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت, جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت, بت گولوٹے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی. بت گولوٹے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی. اور کہہ دو سبحان اللہ. ارے جہاں کنکر حجر اور شجر سبحان اللہ, وہاں بشر کیا, بشر تو بولتا ہی ہے جو بولنے والا ہے, لیکن سبحان اللہ وہ آقا تو وہ ہیں سبحان اللہ. لیکن میاں بات وہی ہے قدر والے جانتے ہیں. قدر والے کون جانتے ہیں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اب آنکھ والوں سے پوچھو کہ وہ کیا تھا, اور میاں پوچھتے پوچھتے چلو اے صدیق اکبر آپ بتا دو, اے فاروق اعظم آپ بتا دو, اے عثمان ذو النورین آپ بتا دو, اے مولا علی آپ بتا دو, اے طلحہ آپ بتا دو, اے زبیر آپ بتا دو, اے صحابہ آپ بتا دو. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے ارے یہ تو بے شک صحابہ کی جماعت ہے. فرماتے آؤ یہ اس کا حسن کیا ہے اور کیسا ہے. فرماتے سنو, فرماتے کس نے دیکھا, ارے کس نے دیکھا, بولو کس نے دیکھا, کس نے دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. ایرے غیرے سے کیا پوچھتا ہے, صحابہ جانے, تابعین جانے, ان کے نائبین جانے, لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق انگڑائی لیتا ہے. ارے کس نے دیکھا, پہلے یہ تو بتاؤ دیکھا کس نے, دیکھا تو بتائے گا نا. اب آپ کہو گے اس میں کیا راز ہے, یہ اعلیٰ حضرت ہیں, یہ ابا جی کا جبہ نہیں ہے دبئی کا جو کوئی بھی دام لگا کے خرید لے. یہ عشق سرکار ہے, جب دل کی دنیا کھلتی ہے تو اندر اجالا آتا ہے. بات آ گئی تو سن لو, سرکار جلوہ گر ہیں. اللہ اکبر. دیکھنے والی نگاہیں ابو جہل کی بھی ہیں. دیکھا, مانا نہیں مانا. علماء صوفیہ لکھتے ہیں حضور ابو جہل نے دیکھا نہیں مانا. اب بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اللہ والوں کی باتیں مختصر بات سمجھتے رہیے, سنتے رہیے. فرمایا حضور ابو جہل نے دیکھا نہیں مانا. فرمایا نہیں دیکھا. فرمایا نہیں دیکھا, دیکھتا تو کیسے نہیں مانتا. موبائل وغیرہ بند رکھنا. میں تقریر یا اپنے نعرے یا اپنی تعریف کا عادی نہیں ہوں. قسم خدا کی تمنا لے کے آتا ہوں کہ تمہاری نسلوں میں عاشق رسول پیدا ہو. دل سے سنو, ادب سے سنو, بات کو دل میں بساؤ گے تو ایمان بچے گا. دیوبندی وہابی سلے کلی سے پرہیز کرو, انشاءاللہ بیڑا پائے. ابو جہل نے دیکھا لیکن صوفیہ فرمانا نہیں دیکھا. تو حضور دیکھا کس نے, کہا دیکھا تو صدیق اکبر, دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بقعے عین نور، ایک نور ہے۔ اعلیٰ حضرت کا زبر زیر سمجھنا بھی حمداللہ میر زاہد پڑھنا آسان ہے، لیکن ہدایت بخشش سمجھنا نابالغ ذات کا کام نہیں ہے۔ سنو، سرکار کو دیکھا کس نے؟ جانتے ہو اس رخ زیبا کی تابانیاں، اس کا اجالا، اس کی دمک اور چمک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چمک دمک، یہ مہک جھلک، سبحان اللہ، یہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ سبحان اللہ، کس کی بہار ہے؟ سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ کس کے دم کی؟ کہ وہ جو نہ تھے، بریلی نہ تھا، پیلی بھیت نہ تھا، بدایوں نہ تھا، مرہ شریف نہ تھا، اجمیر شریف نہ تھا، ارے کعبہ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ۔ تمہارے پیر جی کتنے ڈالر کے ہیں؟ جب کعبہ نہ تھا تو یہ چند محتاجوں کی اوقات کیا ہے؟ لیکن میاں یہ وہ سمجھے گا جس کا دل حسد سے پاک ہوگا۔ حسد سے ان کے سینے پاک کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا جس دل میں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہو سکتا، اور جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ چمک دمک، یہ مہک جھلک، یہ ہمارے تمہارے نہیں، یہ پیر جی نہیں، یہ قاضی جی نہیں، یہ حضرت جی نہیں، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور وہ ہیں کیا؟ جان ہے۔ سبحان اللہ، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیے حدیث پاک، سرکار جلوہ گر ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کے حوالے سے کہ سرکار کے چہرے مبارکہ پر، جملہ دل میں بسا لیجئے گا، جمال جہاں آرا، اور میاں ایک ہے تجلی، ایک ہے تجلی، لیکن اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھو گے؟ فتاوی رضویہ پڑھی ہوتی شاید سمجھ بھی جاتے، بدیشوں سے فرصت بھی کیا سمجھو گے؟ فرماتے ہیں ایک ہے تجلی، لیکن جب اس احمد مختار کی بات آئی، یا رسول اللہ تجلی کیا؟ اے جانے جا، اے جانے جا، میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے جان جا میں جا تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کرو ادب، قسم خدا کی ایمان مل گیا تو جلوے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر چہرہ اقدس سے اس عین نور، اس سراپا نور، اس چہرے مبارک سے اگر 70,000 فرمایا غیرت الہیہ کے 70,000 پردے پڑے ہیں۔ کتنے؟ یہ مردود پیٹرول بیچنے والے، ڈالر بیچنے والے، یہ مردود سعودی آتنگوادی، یہ نجدی، یہ دیوبندی، یہ رافضی، یہ قادیانی، یہ صلح کلیوں کو وہ جلوہ دکھائی دے گا؟ قسم خدا کی جب تک دنیا سے یہ دل پاک نہ ہو جائے تو وہ پاک گھروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب بات آ گئی تو سنو، کتنے پردے؟ 70,000 پردے۔ اب کہہ دو سبحان اللہ۔ کون سی جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کی یاد نہ آئے؟
رضی اللہ عنہ. جب پردوں کی بات آئی تو پھر سرکار یاد آ گئے. فرماتے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مرکب سے نقابوں میں. سبحان اللہ کہہ دو. اب سنو فرماتے ہیں اگر اس میں سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے تو یہ سورج جل کے خاک ہو جائے گا. تم جیسے کی اوقات کیا ہے؟ 4 فٹ کا پجامہ پہننے والوں نبی کو ناپنے چلے ہو. ارے ہم تم جیسے کمینوں کو تو منہ بھی نہیں لگاتے. تم جیسے گندوں کو ہم منہ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ آقا نور، ان کی آل نور، ان کے صحابہ نور. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. کیونکہ سن لو کیوں 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 اس کیوں نے بھی کم برباد نہیں کیا. صلح کلیت بھی اس دروازے سے آتی ہے. 6 کو چھٹی کیوں، 11 کو 11ویں کیوں، 22 کو کنڈے کیوں. ابے مولوی تو پیدا کیوں ہوا؟ اگر ہر جگہ کیوں ہے اور ہر جگہ کوشن کرنا یا گزرنا ہے تو کہیں بھی کر سکتے ہو. اس کیوں نے بھی آدمی کو برباد کیا. ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم کرتے رہیں گے. ہمارے سرکار کرتے تھے ہم کرتے رہیں گے. ہماری نانی کرتی تھی ہم کرتے رہیں گے. ہماری دادی کرتی تھی ہم کرتے رہیں گے. ہمارے دادا کرتے تھے ہم کرتے رہیں گے. قریب نواز کرتے تھے ہم کرتے رہیں گے. اولیاء کی جماعت کرتی تھی ہم کرتے رہیں گے اور یہ پڑھتے رہیں گے. وہ یہ دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے سن لیجئے گا. جس کو جانا ہو جا سکتا ہے. میں ہمیشہ تقریر میں کہتا ہوں مجھے 5,20,000 مجمع نہیں چاہیے. یہ بھیڑ بھاڑ والے تھے جو کمپنی ٹوٹ گئی. یہاں پنجن پاک پہ بھروسہ ہے 5 ہو ٹناٹن ہو. ہاں کیونکہ ہم نئی کمپنی نہیں بناتے ہیں. ہماری تو وہی کمپنی ہے جس نے یزیدیت کو لوٹ دیا. اور وہ کمپنی کیا ہے؟ کمپنی کیا بلکہ کمپنی تو ان کی ہے سبحان اللہ. وہ حق والوں کا بڑا مبارک گروہ ہے اور اس کی جماعت سرکار سے لے کے اب تک کے ہمارے آقا امام اہل سنت فرماتے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا یہ کیوں میں پڑھو گے تو ایک دن آئے گا تم خود ہی چکر میں پڑ جاؤ گے. جو بزرگوں نے کیا شریعت کے مطابق ہے ہم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب قیامت قریب ہوگی قرب قیامت تو فرمایا جو اپنے بوڑھے یوں کہہ لیجیے مفہوم حدیث پاک اور گاؤں والے یوں کہہ لیجیے پرکھے کہہ لیجیے جو پرانے ہوتے ہیں پردادا پرنانا جو ان کے طریقوں پر رہے گا وہ بچا رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میں ایک بات سنا دوں جو اس دور میں تو بہت ہی ضروری ہے. دل کے کانوں سے سن لیجیے. سرکار کی بارگاہ اور ان کی بات جب آ جائے تو سر جھکا دو. سر اٹھاؤ گے تو تم کیا ہو؟ یہ عقل میں تو ابلیس چلا گیا اس کی پوری ذریت چلی گئی. اور اعلیٰ حضرت کیسے جھکاتے؟ کہہ دو سبحان اللہ. کہہ دو زور سے سبحان اللہ. نظر کو چمن سے دو چار ہے نہ چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا گل محمد دیا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. جو سر در نبی پہ جھکتا ہے وہ یاد رکھو
یہاں سے جنت تک نور ہی نور پاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس در پہ اگر اکڑ گیا تو فرماتے در بدر پھرتے رہو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. سبحان اللہ. آج اکثر کیا ہے, اپنے گھر کا حال پتہ نہیں, بیٹی کہیں جا رہی ہے, بہن کہیں جا رہی ہے, نانی کہیں جا رہی ہے, اماں کہیں جا رہی ہے, جربا کہیں گھوم رہی, گھر کنٹرول میں نہیں, پورے گاؤں کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے. سنیے, نبی کی بات آ جائے تو زبان کو لگام دو, ان کے پیاروں کی بات آئے اور تمہیں نہیں, مولوی ہو وہ بھی لگام دے, مدرس ہو وہ بھی لگام دے, پیر ہو وہ بھی لگام دے, کیونکہ ہمارا شما کیا تیرے در کا دربار جبریل اعظم, تیرے در کا دربار جبریل اعظم, آقا تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے, تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے. آج میں کیا دیکھ رہا ہوں, آج میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے مولوی بننے جاتے تھے کہ وہابی سے لڑیں گے, دشمن رسول سے لڑیں گے, دیوبندی سے لڑیں گے. نہیں, اب تو مولوی بن کے آئیں گے تو گھر میں ہی لڑیں گے. کوڈے کیوں, تازیہ کیوں؟ ابے عوارض قبیہ اور ہیں, امام کا روضہ اور ہے جاہلوں. اور نفس شیخ اعلیٰ تو کیا سمجھو گے؟ میں نے تو بڑے بڑوں کی اٹھا کے دیکھی, تم کیا ہو؟ بڑے بڑوں کی اٹھا کے دیکھیے, جب وہ نر نکلے مادہ نظر آئی, تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ سے پاک کے کرم سے, اپنی کیا حیثیت, ان کا کرم ہے اور رہے گا شامل حال. کہہ دو ہاں, فلک بار اس کا ذل ہے یا غوث, فلک بار ہم پہ تیرا ذل ہے یا غوث. سبحان اللہ. تو سنو, اعلیٰ کا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, کہہ دو بات آ گئی تو ہم بتا دیں کہ عوارض قبیہ کی بنیاد پر نفس شیخ حسن یا قبیح یا مباح, مفہوم قول مبارکہ, عوارض قبیہ کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت سرکار نے روضہ امام علی مقام, امام علی مقام کے روضہ مبارکہ کے نقش طیبہ کو ناجائز تو چھوڑو بلکہ رکھنا باعث ثواب بتایا. لیکن مجھ سے ابھی سوال ہو, ایک شادی میں جا رہے ہیں, وہاں پر ڈھول ہے, باجا ہے, ناچ ہے, ڈانس ہے, تو میں کہوں مت جائیے مثال طور پہ آپ گاؤں میں آپ پھیلا دیجیے آدھی ادھوری بات. اعلیٰ سرکار نے کیا لکھا, 100 سال پہلے کے جب مولویوں کا یہ حال تھا, فتح ردیشی پہ لکھتے ہیں نیم حکیم خطرے جا, نیم ملا بولو خطرہ ایمان. جب پہلے کا یہ حال تھا اب کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں بات کو سمجھو. اب تم نے گاؤں میں پھیلا دیا کہ حضرت نے کہا تھا سرکار شرع ہندوستان نے شادی میں مت جاؤ, لیکن پوری بات بتاتے کہ شادی کو منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ نکاح نہیں ہوگا. ہاں, ڈھول کی بات کہی, ناچ کی بات کہی, گانے کی بات کہی, تو عوارض اور ہیں, عوارض قبیہ اور ہیں, نفس شیخ اور ہیں. سمجھیا بات ذہن میں آئی؟ میں آپ کو مثال دوں, آپ ڈھول باجے کی بات کرو تو گھر گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں بولو؟ شرم کیوں آ رہی ہے؟ ہاں, اللہ رسول کا ڈر ہے تو شرم آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے گھر گھر چھوڑو, اب تو جیب میں ٹی وی ہے, اور مولویوں کے اور تعزیے پہ تقریر. ارے جاہلوں, مارو گھٹنا پھوٹے سر, منگائی روٹی لے آیا توا. اسی لیے فرمایا کہ کم عقلوں کو پڑھانا بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. بہرحال سرکار فرماتے ہیں روضہ امام علی مقام, سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اعلیٰ حضرت کا روضہ کا نقشہ ہو سر پہ رکھتے ہیں, غریب نواز کا ہو سر پہ رکھتے ہیں, مخدوم پاک کا ہو سر پہ رکھتے ہیں, وارث پاک کا ہو سر پہ رکھتے ہیں, صابر پاک کا ہو سر پہ رکھتے ہیں. ارے یہ تو اس کا روضہ ہے, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ ایک شیخ ایک سرکار کے مقطع میں سنا دوں, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل پہ لگنے والی بات. کیا بات رضا اس چمن سلطان کرم کی, کیا بات
حق رضا اس چمن ستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سراج ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہرحال پیلی بھی شریف سے یاد حسین کیوں اور کیسے اور بھی کئی عنوانات کے تحت یہ فتویٰ بٹ گیا. ایک بات اور سمجھ لو، ہندوستان ہمارے آپ کے ملک میں ہماری آپ کی کھوپڑی کچھ کی یہ بھی ہوتی کہ جس کو زیادہ پکڑو نا کہ میری ہی دکان سے سامان لو سمجھتا وہ ضرور الٹا سوچے گا کہ پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہے. تو علماء آپ کا کام ہے بتا دینا. مانو گے نجات ہے، نہیں مانو گے تو ہلاکت ہے. مان گئے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے. ہمارا کام بتا دینا ہے، یہ آپ کو بائی فورس نہیں منوائیں گے. کہنے کا مقصد ہم نے بتا دیا، بلکہ بات آئی تو یہاں تک لکھا فتاوی اجملیہ کے اندر مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ترک تعظیم کا خوف ہو اور اس نیت سے اس کو مٹی میں دفن بھی کر دے، فرماتے شرعاً کوئی قباحت نہیں. سمجھے آپ؟ اور میں ابھی ایک جگہ تقریر کر کے جب تعزیہ شریف پر بولا تو ایک مولانا بولے پوری بات سمجھ گیا لیکن ایک بات اور بتا دیجئے اس کو گلی گلی گاؤں میں گھمانا کیسا ہے. تو اس پر بھی بات ہوئی. میں نے کہا دیکھو بھائی غریبی تھی، غربت کا دور تھا، پورے گاؤں میں چندہ ہوتا تھا کہ کربلا شریف والوں کا روزہ بنتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا تھا. 10 20 5 غلہ جو بھی دے کے تب سے سرکار کا روزہ بنتا تھا. لوگ زیارت کرتے تھے اور اس کی احترام کے ساتھ اس کو رکھا کرتے تھے. اب یہ ہوتا تھا کہ فلاں فلاں تاریخ کو اس کو گھما دیں گے تاکہ سب لوگ اس کی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. اور تو اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں. اچھا اگر تم اپنی طرف سے نیت گڑھو، اگر اپنی طرف سے نیت گڑھو تو تم پہ خود توبہ ہے، کیونکہ مومن کے لیے تو نیک گمان کا حکم ہے اور بدگمانی اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں خبیث بات دل سے ہی خبیث بات نکلتی ہے. تو اتنی بات تھی اور تم نے اس کو افسانہ بنایا. خیر بات ہوتے ہوتے آخر میں بولے بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن کوئی عبارت. میں نے کہا ایک بات مولانا اور سن لو، پورے ہندوستان میں 11ویں شریف 12ویں شریف کے جلوس نکلتی ہیں اور تم جیسے مولویوں کو، قاضیوں کو، پیروں کو بٹھا کے پکی پر شہروں میں کونٹلوں گلاب لٹایا جاتا ہے. اس کے لیے کون سی حدیث شریف ذرا بتاؤ، کون سی روایت ہے، کون سی عبارت ہے؟ لیکن مولانا برا ہو نفس، برا ہو نفس کا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آیا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے جب گاؤں کے شہر کے قریب اس امام کا روزہ دے کر چلے جس نے اپنے بیٹے علی اکبر کی جوانی دے دی دین و شریعت کے لیے، جس نے علی اصغر کا بچپنا دے دیا دین و شریعت کے لیے، جس نے اون محمد کو قربان کر دیا دین و شریعت کے لیے، جس نے گھر کا گھر کربلا میں لٹا دیا دین محمدی کے خاطر، اس کا روزہ لے کر کاندھوں پہ قریب چلے تو یہ مولوی چلائے. لیکن اسی مولوی کو لے کر جب یہ قوم نعرے لگاتے ہوئے چلتی ہے تو یہ موٹا ہو کے بیٹھتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے میری ہو یا تیری ہو یا پیلی بھیت والوں کی ہو یا بریلی والوں کی ہو، یہ سب کی عزت صدقہ ہے نالین امام حسین. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. تم کو گھمایا جائے اور پبلسٹی کی جائے تب تو گھومتے رہو، فوٹو بھی کھینچیں، ویڈیو بھی بنے، معاذ اللہ رب العالمین. بہرحال اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے روزے اور سرکار کے مزار طیبہ کے نقشے کی ادب کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک صاحب بولے اصل پہ کب رہا؟ میں نے کہا مولانا تم اپنی اصل پہ کب رہ گئے؟ ابھی تمہاری اصل بتاؤں؟ اگر اتر پردیش کے مدارس کا سروے کرا لیا جائے اور یہیں بیٹھے بیٹھے 12 گھنٹے میں پوچھ لو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے مدارس کو چلانے کا طریقہ کیا لکھا ہے، کیا کتابیں ہونا چاہیے، پروسپیکٹس کیا ہونا چاہیے، بائیلاس کیا ہونا چاہیے، تو پسینہ آ جائے گا مولانا. رضوی حشمتی بنو، لوڑیوں کا مدرسہ. شرم کرو.
بہت ننگے ناچ ہو گئے. یہ مار ہے غوث کی تمہارے بیڑے غرق ہو گئے. یہ مار ہے خواجہ کی تمہارے بیڑے تباہ ہو گئے. اور ابھی تو وہ حق ہوگا کہ تم آدم سے منائیں. اب جانو کی خیر برق ہے خنجر خوخار ہے خاک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے لکھتے فرماتے ہیں تفصیلی طور پہ سمجھنا ہو تو پہلی بھی شریف آ جانا. انشاءاللہ ایک ایک لائن دکھا دوں گا. شیر رضا کی اولاد پیچھے ہٹ کے نہیں آگے بڑھ کے بات کرتی ہے حق کے لیے. ہاں حق کو مان لو تو تم اپنے ہو سینے سے لگا لے گے. فرماتے ہیں جہاں یہ اس طرح کی نظمیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں اور اس طرح سے عورتیں جاتی ہوں لڑکیاں جوان لکھتے لکھتے فرماتے سن لو. لفاظی نہیں کر رہا ہوں, یہ رکھیے فتاوی رضویہ. اسی لیے نہ حشمتی دلیل ہے نہ رضوی دلیل ہے. دلیل ہے تو شریعت دلیل ہے, فتاوی رضویہ دلیل ہے. فرماتے ایسے مدارس میں چندہ دینا شیطان کو اس کے مقصد اور کام میں مدد دینی ہے. کہہ دو معاذ اللہ. جوان بیٹیاں تمہارے مولویوں کے پاس جائیں تب تم کو شریعت یاد نہ آئے اور یہی دیوا شریف چلتے تب میں کیا ارے جھوٹو, ارے خبیثوں, تم کو اتنا نہیں پتا کہ منع اور حرام میں فرق کتنا ہے. عدم جواز اور منع میں کیا امتیاز ہے. صاحب فرماتے ہیں جا کے دیکھ لو, وقتوں کا دکھا دوں گا. وہاں بھی اس کی بات ہے کہ اختلاف عوارض سے بحث ہے نہ کہ نفس شے سے. لیکن دوستو میں پھر ایک بات بتا دوں, یہ صلح کلی کتنا بھی چلاتے رہیں حقیقت یہی ہے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. ہاں مٹ گئے آپ مٹانے والے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ تو بات آ گئی ضمناً تو میں نے بتا دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ اس چہرے اقدس کی جب بات آئی تو مظہر اعلیٰ حضرت کو ہم آپ ان کی لکھی نعت پڑھ رہے تھے. کیسا عشق میں ڈوب کے فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی. آقا چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی. دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی. دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سنا بھی, معلوم بھی ہوا. معاذ اللہ ایسے ایسے بیادب پیر مولوی ہو گئے ہیں جو مدینہ شریف میں جا کر بھی ان کی عقل نہیں جاتی. کہہ دو معاذ اللہ. لیکن ہم نے تو یہ سیکھا اور بزرگوں نے یوں سکھایا. کہہ دو سبحان اللہ. ہم تم کیا ہو؟ سرداروں کے سرخم ہیں درے پاک پہ تیرے. آقا سرداروں کے پاک پہ تیرے, ساجد تیری سرکار میں ہیں دل بھی جگر بھی. ساجد تیری سرکار میں ہیں دل بھی جگر بھی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. اور میاں جہاں رنگے عشق جامیوں سادی نظر آئے, کہہ دو سبحان اللہ. ایما توئی ذرا اس کی روشنی میں سرکار مظہر سنو فرماتے ہیں آقا کیا بات ہے. یہ مصرع وہ ہے کہ اگر سمجھ لو تو بیڑا پار. کسی کی جائے بجے ہم کیوں پکارے. ارے آقا اور محتاج پہ بحث. معاذ اللہ کہو معاذ اللہ. بے بس معاذ اللہ کہو معاذ اللہ. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور.
فرماتے ہیں سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. آقا ہے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان ہے. تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نجدی کے بسا گاؤ بھی خر بھی. آقا بھر دے میری جھولی کو نوازوں کا تصدق. سگ ہیں تیرے محتاج تیرے دستے نیگر بھی اور سگ ہوں میں عبید رضوی. غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابر بھی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال میں نے آپ کے سامنے اپنے باپ کی یا کسی خانخواہ کی بات نہیں. دیکھیے ایک بات سن لیجئے. ادھر خاص کر 15-20 سال سے بالخصوص اکابر کے جانے کے بعد شخصیت کے نعرے زیادہ شریعت کی بات کا. میں آپ کو مختصر طور پہ تھوڑی تفصیل بتا دوں. جو ایمان والے دل سے سننا چاہتے ہیں وہ بتا دیں کتنے لوگ ہیں, اور جن کو جانا ہے میں زبردستی روکنا نہیں. یہ نعمت ہے. ابھی گورنمنٹ اعلان کرتے کہ 1 گرام سونا بٹے گا دھوپ میں کھڑے ہو کر لے گا, لیکن یہ نعمت پتا. کہہ دو سبحان اللہ. کہہ دو کیا نعمت. سبحان. اور نعمت بھی کون بانٹنے والا. کیا بتاؤں. عشق وہ ہے کہ دل نہیں مانتا. سبحان اللہ کہہ دو. جان و دل ہو شخرت جان و دل ہو شخرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور بات جب آ گئی تو دل والے پلاننگ کر کے نہیں آتے یہ بولیں گے وہ بولیں گے. کرم بلاتا ہے. بات آ گئی سنو. قسم خدا کی ایک بزرگ ہیں ان سے کہا چلو تقریر میں چل رہے ہیں. کہا میرے پیر کی جو شریعت کی 4 باتیں بتائیں زندگی بھر میرے لیے کافی. کیسا کیسا ایمان تھا. آج تو بتاتے رہو. معلومات زیادہ ہے ادب کم. بوڑھے بیٹھے بڑے بوڑھے آپ کے گاؤں کے پوچھ لو. پہلے معلومات کم تھی لیکن ادب زیادہ تھا. اب معلومات بہت ہے لیکن ادب کم ہے. لیکن بہرحال بات آ گئی تو یہ وہ شعر ہے. کبھی بھی دھوکہ ہو معاذ اللہ تو یہ پڑھ لینا. سرکار کو یاد کرنا. ایمان بچانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. انشاءاللہ بچے رہو گے. کہہ دو سبحان اللہ. بس اس سے بڑھ کے میں اور کیا بتاؤں. سرکار نے بتا دیا. سب کی تمنا ہے کہ دنیا میں ایمان کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ جائیں. تمنا ہے. اس سے بڑی تمنا کیا ہے. پیر کا مطلب یہی, خانقاہ کا مطلب یہی, تقریر کا مطلب یہی, نعت سننے کا مطلب یہی, قرآن خوانی کا مطلب یہی, سنت پہ عمل کا مطلب یہی, نماز پڑھنے کا مطلب یہی, زکات دینے کا مطلب یہی, فرائض کا مطلب یہی, واجبات کا مطلب یہی. کیونکہ سب کچھ کیا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اب تک اصول بندگی استاد ہوا. لہٰذا اگر بنیاد پکڑے رہو گے بیڑا پار ہے. فرماتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ سنی کو سخی بنائے. کنجوسی بہت بری بلا ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی بٹیا نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی. فرض اگر ہے تو پہلے ادا کرنا چاہیے. بے شک اس کے تو پہلے سب ہو جائے گا. ہاں جس نے سرکار کا روزہ نہ دیکھا اس نے کیا دیکھا. اور وہ دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن بات عشق کی چل رہی ہے.
تو میاں دل ہمارے پاس بھی، تمہارے پاس بھی، مولوی کے پاس بھی، پیر کے پاس بھی، بلی کے پاس بھی، کتے کے پاس بھی، غلط تو نہیں؟ دل سب کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا بتاؤں، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ایک کتاب لکھ کر بتائیں، میرے سرکار اکثر ایک شعر میں کہتے تھے، تو دل سب کے پاس ہے، لیکن یہ دل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں وسوسے آئیں، یہ دل اس لیے نہیں ہے کہ محتاج کہوں کہ مختار کہوں، کہہ دو معاذ اللہ۔ یہ دل اس لیے نہیں ہے، ارے دل تو اس لیے ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اس کا۔ اور عاشق کا دل کیا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہما شما کی نہیں، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پیسہ ہے ہاتھ تک، سونا ہے ہاتھ تک، مال ہے ہاتھ تک، چاندی ہے ہاتھ تک، سرمایہ ہے ہاتھ تک، آئے خرچ کرے، لیکن دل اس کی جگہ نہیں ہے۔ دل کس لیے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر، سر ہے وہ سر جو تیرے قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ لیکن سبحان اللہ، بات نعمتوں کی ہو رہی تھی، تو عشق نبی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ جس کو وہ اپنے محبوب کی محبت دے دے، ارے اور کیا چاہیے؟ پھر بعد میں بات نکلتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دل نہیں مانتا ہے۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، یا رسول اللہ بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ کیا چمن کیسا چمن کس کا وطن، کیا چمن کیسا چمن کس کا وطن، کیا چمن کیسا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرا اے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرا اے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرا اے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، یا غریب نواز، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ یہ غریب نوجوانوں سے دنیا کے سارے مولوی کیوں گھبرا گئے؟ وجہ تو یہی ہے کیونکہ یہ مولویوں کا بھروسہ تو بھائی افریقہ کے مال پہ تھا، لیکن ان غریبوں کو رسول پاک کی آل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مال والے تو گئے اور آل والے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ میاں مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، 3 سال پہلے کچھ اور سین تھا، اور 3 سال کے بعد کیا سین ہے وہ تم بھی دیکھ رہے ہو۔ ہم تو اب بھی کہتے ہدایت مل جائے تو خیر ہے، ورنہ ہمارے ان کے رحم سے کیا ہوگا؟ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ ان کے مولوی کے رحم سے کیا؟ جس کو محتاج بے بس کہا، اور تم جیسے گرو گھنٹال پیروں نے ساتھ دیا، اللہ ایسے پیروں سے بچائے، دجالوں سے کہو آمین۔
ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن دوستو غریب سے کیا لڑو گے؟ غریب تو یہ کہتا ہے کیونکہ تم اس کی بگاڑو گے کیا؟ جس کی بگڑی ہے، ارے بھائی جس کی سنبھلی ہو اس کی بگاڑو. استاد زمان فرماتے بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے. تو تمہارے جو پسینے آ گئے تم کہو کہ یہ بال نہیں وہ چندہ نہیں تو ہم تو ایک کی جگہ 2 لاکھ مارے. کیونکہ کروں مت ہے لے تو اللہ پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. بہت سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہندوستان ان کے باپ کا، یا مان لیجیے 12 بنکی ان کی اماں جہیز میں لے کے آئی ہیں. سنو سلطان الہند قریب نواز کا در قریبوں کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور تم جیسے کمینوں کے لیے تو پنجتن پاک کے در پہ پڑنے والے ان کے در کے غلاموں کے در کے 5 کتے کافی ہیں. کیونکہ میاں فرعونیت کا وہ حشر ہوتا ہے کہ نہ پائلٹ بچتا ہے نہ سواری بچتی ہے. ہاں بچنا ہے تو وہی. ہم کیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ پیر ہے، 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 یہ پیر ہے. سنو چرنا والو، ایک نہیں سینکڑوں کتابوں سے ثابت کر دوں گا ہر پیر ہر خانقاہ بعد میں ہے، شریعت مصطفیٰ سب سے پہلے. اعلیٰ حضرت لکھتے فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ مرشد اعظم سرکار دو عالم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سنو، پیر بدل سکتا ہے، امام بدل سکتا ہے، مدرس بدل سکتا ہے، شریعت نہیں بدلے گی. تمہارے باپ کی بپوتی نہیں ہے، یہ شریعت وہ ہے جس پہ 18 سال کے علی اکبر نے جان دے دی ہے. یہ شریعت وہ ہے کہ جس پہ امام علی مقام نے اپنا گھر بار لٹا دیا ہے. اور میاں اگر گھر خاندان و پاندان کی بات ہے تو تم کہو ولی کی اولاد تو وہ صحابی کی اولاد ہے. لیکن دین پہلے ہے، اولاد ہونا بات ہے. آپ کہو گے قرآن پاک سے کوئی آیت ہے تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. جو بات ہوگی قرآن و حدیث سے اور کتابیں سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت کریمہ، رب تعالیٰ کا فرمان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من عاد اللہ ورسولہ. مفہوم آیت کریمہ، نہیں پاؤ گے ایسوں کے دلوں میں ایسوں کی محبت جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. بولیے ہم سب ایمان لائے. اچھا یہ کہنا تو آسان ہے. ابو لولائی سے پوچھو کہا ایمان لائے، جہانگیری سے پوچھو کہتا ہے ایمان لائے، حشمتی سے پوچھو کہتا ہے ایمان لائے، نقشبندی سے پوچھو کہتا ہے ایمان لائے. لیکن میاں میں جو بات کروں گا پیلی بھیت شریف، بریلی شریف، مارنا شریف، مسولی شریف، گلیر شریف، بلگرام شریف، مکہ شریف اور اجمیر شریف سب بعد میں، قرآن شریف سب سے پہلے، شرع شریف سب سے پہلے، حدیث شریف سب سے پہلے. اب جس شریف کو بھی دیکھنا ہے اسی شریف کی روشنی میں دیکھ. اعلیٰ سرکار 100 سال پہلے لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ چشتی اور نقش بندی بنتے ہیں ساتھ. مطلب ہیں تو نہیں، کیا بنتے ہیں. اب خالی ایک آیت اور سن لیجئے. ہم آپ سب سنی کہتے ہیں، میں تقریر کرنے یا اپنی تعریف کرایا نہیں آیا، بہت یہاں وہاں کی باتیں کر کے نعرے لگوا سکتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ ایمان بچا لو، قبر میں لے کے جاؤ تاکہ ایمان پہ خاتمہ ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کریمہ، مفہوم آیت کریمہ، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے؟ ہم اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے؟ مرید ہو گئے، پیر مل گیا، اسی کے باپ کی بات نہیں. یہ مسوری شریف، بریلی شریف، پیلی بھیت شریف کا فرمان نہیں، قرآن شریف ہے، قرآن شریف.
کسی شریف کا ماننے والا ہو اور قرآن شریف کا انکار کر دے کافر، اور کسی شریف کا ماننے والا نہ ہو شریعت اور قرآن و حدیث شریف کو مان لے مسلمان۔ غلط تو نہیں میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اسکول میں بچے پڑھتے مٹھائی بانٹتے کہ انٹر میں پاس ہو گئے، ہائی اسکول میں پاس ہو گئے، یہ بھی حساب ہوگا۔ انٹر ہائی اسکول میں نمبر اچھے لائے تو مٹھائی بانٹو، ذرا بڑھاپے میں اپنے نمبر دیکھ لو اس کو سن کے کہ تمہارے نمبر کیا ہیں، کیونکہ آگے بس قبر ہی ہے۔ فرمایا نا جوانی گئی بچپنا گیا جوانی، جوانی بعد بڑھاپا، بڑھاپے بعد اور چوتھی چیز کیا؟ موت آنا ہے، سمجھے؟ فرماتے کیا اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ نہیں، آزمائش ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیا ہوگی بولو؟ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار اس آیت کے آگے لکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے۔ سنیے، بہت سی خانقاہیں ہیں، بہت سے پیر ہیں، یہ پیر ایسا، یہ بیٹا اس کا، یہ بھتیجا اس کا، یہ آل اس کی، یہ بیٹی اس کی، یہ بھانجا اس کا، یہ ماموں اس کا، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، لیکن الحمدللہ مجھے حق کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ پیلی بھی شریف والے یہی کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں بانا نہ رکھا خیر سے کا۔ ہمیں مانو، باپ دادا سے مرید ہمارے ہو نہ ہو، حشمتی بنو نہ بنو، مسلمان تو بن جاؤ، مومن تو بن جاؤ، سنی تو بن جاؤ۔ یہ ٹکڑگیا پھیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایمان کی منزل ہے۔ اور میں نہیں کہتا، مجد اعظم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں دیکھو کلمہ گوئی اور زبان مدعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ خالی کلمہ تو دیوبندی پڑھتے نہیں پڑھتے دکھاوے کا، رافضی پڑھتے ہیں، قادیانی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سرکار کی گستاخی کرے کلمہ کرنا کام آئے گا؟ کہہ دو معاذ اللہ۔ نبی کے آل پاک کی توہین کری کلمہ کام آئے گا؟ کہو معاذ اللہ، کہو نا۔ زندہ نبی کے زندہ امتی ہو۔ سنو، اب معلوم کیا ہوا؟ جب کلمہ کام نہ آئے گا، فرمایا یہاں تک لکھا کہ نبی کی نالین شریف کی بھی توہین کرتے ایمان گیا، ایمان گیا۔ سارے فتوے سنا دیے گئے، بے بس پر کیا ہے، محتاج پر کیا ہے، مانو گے نجات ہے، نہیں مانو گے ہلاکت، اور ہلاکت تمہاری یہیں سے شروع ہو گئی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال وہ قسمت والے جن کو ایمان انشاءاللہ اس کی عطا سے ملے گا، لیکن فرماتے ہیں چھٹکارا نہ ہوگا۔ لگانا پڑے گا۔ پیر صاحب کا دامن تو چھوڑو، بریلی پیلی بھیت سے مرید ہونا تو چھوڑو، کلمہ پڑھ کے بھی زبانی اتیا اور تابع کر کے بھی چھٹکارا بولو، کیونکہ سرکار سب دیکھ رہے ہیں نا۔ کلمہ تو پڑھے گا، بیٹی وہابیوں میں دے گا، کلمہ پڑھے گا، بہن دیوبندیوں میں دے گا۔ تو سنو، آگے تو بیچ بیچ میں بات پوری کرتا ہوں، حدیثوں کے پورا کرتا ہوں۔ چارجر تم نکالیں تھوڑی دیر۔ سنو، مرتد کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ اگر ماں باپ شادی کرنے چلے گستاخ رسول کے یہاں، ذرا سا کسی دوسری برادری میں شادی ہو تو پورے گاؤں میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہماری برادری میں نہیں ہو رہی، ابے تیری برادری کو جنت کی سرٹیفکیٹ ہے؟ برادری تو وہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ غیر برادری میں گاؤں میں شادی و ہنگامہ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اگر عاشق رسول سنی ہے، خبیثوں سے دور ہے، بد مذہبوں سے اور سنی سے عقیدہ ہے تو نکاح تو ہو جائے گا نا۔ ہاں، مسئلہ کفو اپنی جگہ میں اس کی تفصیل پہ نہیں جا رہا ہوں، بہرحال نکاح ہو جائے گا۔ لیکن وہابی دیوبندی رافضی مرتد کے احکامات یہاں تک فقہاء علماء فرماتے کہ اس کا نکاح، اس کی شادی تو انسان چھوڑو جانور سے بھی نہیں ہو سکتا۔ کس سے؟ جانور۔ اور میاں اس کا نکاح چھوڑو جو اماں ابا نکاح کرانے گئے تھے، 50 سال پرانا ہے، ان کا بھی چٹ سے بول گیا، کیونکہ گستاخ رسول کو جب مسلمان جانا، دلیل ظاہر فقہاء فرماتے دلیل ظاہر یہ ہے کہ مسلمان جانا اور گستاخ رسول مرتد اگر ہے اور وہ اقوال کفریہ جانتا ہے اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی واقف ہے اور مسلمان جانتا ہے تو من شک فی کفرہ بعد ذلک فقد کفر، تو اس کا ایمان گیا کہ نہیں گیا؟
گئے تھے بیٹے کا پڑھانا، قاضی نے مسلمان جانا تو اس کا بھی گیا، مولوی کا بھی گیا، باپ کا بھی گیا، اور پوری محفل نے جانا تو ان کا بھی گیا، کیونکہ ان کے در سے گیا تو سب گیا۔ سمجھے؟ یہ شریعت ہے، کسی پیرچے کے باپ کی دکان نہیں ہے، 9 بجے کھلی 8 بجے بند ہو گئی، یہ شریعت ہے، شریعت جس پر کربلا میں خون دیا گیا، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، مٹایا جا رہا ہے شہید کربلا اٹھیے کربلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا فقہ یہاں تک اتنے اعلیٰ سرکار بہن بیٹی کو دینا ایسا ہے جیسے کتے کے تصرف میں دے دیا کہ یہ معاذ اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بتاؤ جتنے بھی آج پیر ہیں اعلیٰ حضرت سرکار ان سب سے آج کے پیر اور علماء سب سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ کوئی شک ہے؟ ارے میاں تبھی تو فرماتے ہیں میرا دین و مذہب، میری اولاد، میرا خاندان، میرا خلیفہ نہیں، میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ کس سے؟ بولیے، کتابوں سے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ کس پر قائم رہنا؟ اعلیٰ سرکاری کتابوں پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ مرید ہونا واجب بھی نہیں دکھا ہے، ثابت کر دو تو آپ کو دیتا ہوں تحفہ۔ اب فرماتے سنیے، ہاں ہاں سنتے ہو، جو اندھیروں میں بیٹھے وہ بھی سن لیں، اجالے میں تو بیٹھے ہوئے سن ہی رہے ہیں۔ آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ آزمائش کیسی؟ پیر کے نعرے لگا لو، پیر کو نذرانہ پیش کر دو، پیر کا مدرسہ بنا دو، چندہ دے دو، نہیں۔ فرماتے ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے جو باتیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہیں اس میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو 2 باتیں ضرور ہیں۔ ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو 2 باتیں درکار ہیں۔ ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو، ارے تقریر میں کر رہا ہوں، آواز تمہاری بیٹھ رہی ہے، بول دو۔ یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مان لوگے تو یہاں سے آخر تک خیر ہے۔ کئی باتیں؟ 2 باتیں۔ آج جلسے بہت ہیں، لفظی بہت ہے، جائیداد بازی بہت ہے، فصاحت بہت ہے، بلاغت بہت ہے، دلی سے لے کے خطبات لے آئے رکھ دی، نعرے لگ گئے، جلسہ ہو گیا، بابی میں جائے کہ رافضی میں کہ سلح کلی میں۔ سنو، اگر یہ ہے تو جلسہ جلسہ ہے، کانفرنس کانفرنس ہے، مدرسہ مدرسہ ہے، خانقاہ خانقاہ ہے، پیر پیر ہے، اور یہ نہیں تو سب بیکار۔ بیش تو کیا فرماتے ہیں؟ 2 باتیں ضرور۔ کیا 2 باتیں ہیں؟ چرا والوں، چرا والے کتنے بیٹھے؟ چرا والے سے ہاؤ شرماؤ مت، مرد ہو ماشاءاللہ، بڑھاپا آ گیا۔ 2 باتیں ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو کتنی درکار ہے؟ ہر 20 قدم پہ مدرسہ، ہر 30 قدم پہ مدرسہ، ہر 40 قدم پہ مدرسہ، مدرسے بڑھتے گئے اور سنیت ہٹتی گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کیونکہ مدرسے تو بنے لیکن سنی تو بنایا شیر بش سنت نے، سنی تو بنایا مظہر اعلیٰ حضرت نے، سنی تو بنایا حضور مفتی اعظم ہند نے، سنی تو بنایا حضور سید العلماء نے، سنی تو بنایا سید حضور سرکار وارث پاک نے، سنی تو بنایا سرکار صابر پاک نے، سنی تو بنایا حضور مشاہد ملت نے، اور سنی تو بنایا شیر ہندوستان نے۔ مدرسہ بنانا اور ہے اور سنی بنانا اور ہے۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں وہ 2 باتیں کیا؟ سن لو، میرا کام تو بتا دینا۔ فقیر کے بزرگوں میں اس کی فکر نہیں ہے، فقیر فکر کرتا، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہاری بربادی ہے۔ فرماتے 2 باتیں کیا ہیں؟ فرماتے 2 باتیں ضرور ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی تعظیم، اور حضور کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ پہلی چیز ایمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ حضور کی تعظیم۔ بولو کیا ہے؟ تعظیم۔ ایمان کے لیے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ حضور کی تعظیم۔ تعظیم۔ دیکھو تم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی علماء سے کہ مومن کا دل خود فتویٰ دیتا ہے۔ مجھے کیا بتاؤ، ماں کی توحید کر دے تو مدرسے مسئلہ پوچھ جاتا ہے کہ آستین چڑھاتا ہے، صحیح بتانا؟ اور کیا کہتا ہے؟ بات میری تیری ہوئی، تو نے ماں کو بیچ میں کیسے لایا؟ یہ تو کہتا ہے۔ یہ ماں کے محبت میں ہاتھ اٹھانا کس نے سکھایا؟ یہ تیرے دل نے تو بتایا۔ لیکن میاں
ایسی تقریریں تو بہت ہوتی ہیں جمعے کے اندر بھی، جلسوں میں بھی. ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے. ابے اس کا تو حق بتا دے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ابے سلے کلی مولوی یہ 72 جمعے بول گیا، یہ بھائی کا حق، یہ دوست کا حق، یہ پڑوسی کا حق، یہ ابا کا حق، یہ اماں کا حق. ابے اس کا حق بتا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اور اس کا حق ایک ہے اہل ظاہر کا گروہ، ایک ہے اہل باطن کا. اہل ظاہر کی بات کروں تو سبحان اللہ جو بھی کر دو سچ ہے، یہ تو کہ کم ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ارے بھائی ان کے لیے کچھ بھی کر دو کم ہے کہ نہیں بولو. یہ کوئی جان ان کی، مال ان کا، اولاد ان کی. اور میں نہیں کہتا وہ پیارا نبی جو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جب ان کے حق کی بات آ گئی تو صرف ایک ہی بات سن لو کہ عشق کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت جگہ فرماتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سر چھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر آگے خود سمجھ رہے ہو، سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہیں. تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھ گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھ جھک جاتے ہیں سرداروں. اور اسی میں فرماتے ہیں کہ ان کے جب حق کی اور محبت کی بات آئے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تو تقریر کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں گناہگاریوں کو اپنے کرم سے قبول فرمانے. سبحان اللہ. کرنے والے تو وہ تھے میاں دل جھوم جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. اور دنیا یہی کہتی رہی اس کی سرکار اس کی سرکار، یہ آئے وہ گئے. لیکن میں نے تو جب لوگ آئے کہ اب کیا ہوگا تو یہی سنا دیا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. رضی اللہ عنہ. بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، ذکر شہیدان کربلا، حضور سرابل ملت، حضور فاتح کشمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار؟ میں عرض کر رہا تھا 2 باتیں ضرور ہیں ایمان کے حقیقی واقعی ہونے کو. سرکار کی تعظیم، تعظیم اور تعظیم بھی کیسی. مومن وہ ہے بریلی پیلی بیٹ میں خالی دامن پکڑ لیا نہیں، حشمتی لگا لیا آگے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے.
اور سنیے، فرماتے ہیں دو باتیں، سرکار کی تعظیم اور دوسری چیز حضور کی محبت تمام جہان پر تقدیم، یعنی ماں کی محبت بعد میں، بیٹے کی محبت بعد میں، بیوی کی محبت بعد میں، بھائی کی محبت بعد میں، اولاد کی محبت بعد میں، مال کی محبت بعد میں، پھوپھی کی محبت بعد میں، پیر کی محبت بعد میں، عالم کی محبت بعد میں، مال کی جان کی محبت بعد میں، سب سے پہلے حضور کی محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب تم اس پہ ہوگے تو تمہیں کسی کو بھی چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ تم سبحان اللہ مرشد اعظم کے سائے کرم میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے، یہ باتیں نہیں، یہ تو سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم دو باتیں مانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں تو اس کی آزمائش کا یہ سری طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسے ہی تعظیم، کیسی ہی کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر۔ سمجھنا کہ پیر ہو گیا تو ہو گیا۔ ہاں، ایک بزرگ تھے، سرکار نے واقعہ لکھا، اعلیٰ سرکار سے بھی ایک بار پوچھا، حضور پیر ہٹ جائے ہاتھ سے تو کیا کریں؟ بیعت ٹوٹ گئی، فرمایا چوڑی کب تھی؟ بہرحال پیر بدلے، قاضی بدلے، مفتی بدلے، شریعت نہیں بدلے، یہ قیامت تک ایک حرف نہیں بدلے گا۔ فرماتے جیسے تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے استاد، تمہاری پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے بڑے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ۔ سرکار یہ بھی جان رہے تھے کوئی مولوی لوٹ کے روپ میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی حافظ بن کے لوٹ رہا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مدرس بن کے لوٹ رہا ہے، تو سرکار اجمال میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضور نے ہم جیسے گناہگار غلاموں کے لیے تفصیل فرما دی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے بھی کوئی حق بول دے، ارے مولوی صاحب کو کہہ دیا، ارے پیر صاحب کو۔ میں مکہ معظمہ میں تھا، ہمارے مجیب بھائی عصمتی، اللہ تعالیٰ ان سب کو حق کے ساتھ سلامت رکھے، میراث شریف کی محفل ہوئی، الحمدللہ اسی تعمیر ایمان شریف کا اسی کی برکت ہے کہ ہندوستان سے لے کے مدینہ شریف تک میں سمجھتا ہوں 20-50 ہزار لوگوں نے کمپنی چھوڑ دی، اور کئی نے تو یہ بھی جملہ کہا کہ ہم مرید تو تھے، لیکن اس کو پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان تو اب بنے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صاحب وہ پیر کو کہہ دیا، تو ایک صاحب بولے وہ صاحب فلاں صاحب تو ایسے ہیں، فلاں ولی ہیں۔ میں نے کہا میرے خواجہ کی ہر گلی میں ولی ہے، میرے صابر پاک کی ہر گلی میں ولی ہے، لیکن شریعت یہ ہے کہ جو شرع کے بارے میں فرما دیا سرکار نے وہ سب پر حجت ہے۔ وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے؟ ایک جگہ پوچھا حضور وہ عالم کو ایسا کہتا ہے، فرمایا عالم اگر ہے، کیا فرمایا؟ اگر عالم ہے۔ اعلیٰ سرکار دیکھ رہے تھے، کوئی علم کا لبادہ پہنے ہو، چولا پہنے، عربی فارسی بولتا ہو تو عالم نہیں ہو گیا۔ عالم کون؟ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ وہابی آئیں خاموش، دیوبندی آئیں خاموش، فرد اعظم سے خاموش، بلکہ اور چڑے اور روکے تو عالم کا گمراہ کرے۔ خدا ورضی ارشد کی روشنی میں پھر فرمایا عالم تو وہ ہے جو حق بتائے اور حق کی طرف بلائے۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں چاہے مولوی، حافظ، مفتی، تمہارے وائز وغیرہ وغیرہ، کسے باشد، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان کی شان میں، سرکار کی شان میں گستاخی کرے، کہو معاذ اللہ۔ اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ۔ حق والوں کے یہاں ویٹنگ اور سیٹنگ نہیں ہے، ویٹنگ والے بھی گئے، سیٹنگ والے بھی گئے، اور کرم والے بچ گئے۔ جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اعلیٰ سرکار نے کہیں لکھا کہ بے ادبی اگر پاؤ، مولوی یا پیر یا کوئی ہو، جانچ کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کریں گے، ابھی اپنی تحقیق ہو نہیں پائی ہے، اپنا پتہ نہیں ہے، اور تحقیق کس کی کرے گا؟ اللہ اکبر کہو، وہ ذات پاک اللہ اکبر کہ جس کے بارے میں فرمایا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اس کو بے بس اور محتاج کہہ کے کہے تحقیق کریں، کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایسوں کے پاس بیٹھنا بھی معاذ اللہ سخت گناہ، معاذ اللہ۔ لہذا فرماتے ہیں سن لیجئے کان کھول کے، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو،
نہ اس کی مولویت، مشقت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ۔ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ بے بس کہنے والا شریف ہو یا کہیں کے بھی پیر حضرت حضور ہو، اور معاذ اللہ کوئی کہے کہ صاحب فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں حضرت ہیں، فلاں حضور ہیں، تو شریعت بدل جائے گی کیا؟ معلوم کیا ہوا؟ پہلے یہ دیکھو شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم گستاخی دیکھو اس کو دودھ کی مکھی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے علاقے دوستی الفت کا پاس کرو، نہ ان کی مولوی، اس کی مولویت مشقت بزرگی فضل و خطرے میں لاؤ۔ آخر جملہ غور کرو، سننا ہے کان کھول کے، یہ عالم، یہ مولوی، یہ نعرے، یہ پیر، یہ حضرت، یہ ادب، یہ مدرسہ، یہ مدرسے کی تعلیم، یہ سب تھا کیوں؟ یہ تعظیم، یہ محبت۔ فرماتے ہیں آخر یہ جو کچھ بھی تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کہ بطر یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں پہنتے، اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کہ بطر پادری بکس فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے۔ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، یعنی اس نے توہین کری، بے ادبی کری، شرک جلی میں گیا، تم نے ساتھ دیا، شرکتیں کری، تو فرماتے سنو، اس نے حضور سے گستاخی کی، تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی۔ بے پرواہی کا مطلب سمجھے؟ جب حق سن لو تو تقریر یہ نہیں کہ میلہ ہے ٹائم پاس کے چلے گئے، گھر جا کے بھی بے پرواہی کا مطلب جوش میں بالکل مستعد رہو اور کھڑے ہو جاؤ۔ بیوی سے بھی کہہ دو وہابی کہہ جائے گی چھوڑ دوں گا، نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پیر سے کہہ دو حق سے ہٹے گا چھوڑ دوں گا، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی سے کہہ دو شریعت سے ہٹے گا چھوڑ دوں گا، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹی سے کہہ دو تجھے چھوڑ دوں گا، شریعت نہیں چھوڑوں گا۔ اولاد سے کہہ دو تجھے چھوڑ دوں گا، دین نبی نہیں چھوڑوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو اس پر عمل کرے گا وہی مسلمان ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ جہنم ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، شیر کی للکار ہے، دعوے رضویہ عام ہے۔ یا تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، مطلب پرانے لوگ جانتے ہیں سرکار شیر ہندوستان کو میں سمجھتا ہوں 30-40 سال سے اوپر ہو گیا ہوگا چررا میں آتے ہوئے۔ آج الحمدللہ ان بزرگوں کی خدمات کا صدقہ ہے کہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سنی مسلمانوں کا کہاں کہاں سے گاڑی بسے، اور میاں یہ بھی کیا ہے جس پہ ان کی نظر ہو اسے کون بگاڑے گا؟ بگڑی تو وہ بناتے ہیں، وہی تھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ لیکن بس دعا یہ کرو تمام امراض روحانی جسمانی سے اللہ ہم سب کو بچائے، نفس و انا سے بچائے، اور حق پر رکھ کے حق پر جمع فرمائے، حق پر خاتمہ عطا فرمائے۔ تو اللہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی۔ اب سارا مجمع بتائے جو نبی کو محتاج بے بس کا ہے وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ہے۔ جو پیر ایسوں کا ساتھ دے غلط ہیں، جو مولوی ساتھ دے غلط ہیں، وہ پیر نہیں ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے، بلکہ جو احکامات اعلیٰ سرکار نے ان پر نافذ فرمائے وہی سب ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے۔ بہرحال ہم تو اپنے آقاؤں کی بات کر رہے ہیں، کسی کی جے بھی جان کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، وہ تم جانو تم کیا غزلیں لکھتے ہو، کریم جی کی، عظیم جی کی، کس کی جی کی۔ ہم تو کروں مدح اہل دو النزا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ لیکن بہرحال میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، آخری بات سن لیجئے۔ فرماتے یا اس کی طرف سے دل میں اگر تمہارے سخت نفرت نہ آئی، اس نے بے ادبی کری، نبی کو محتاج بے بس کا، اور تم کو حضرت ہیں، حضور ہیں، مولانا ہیں، تو بتاؤ یہ محبت ہے کہ نفرت؟ بتاؤ یہ محبت ہے نا؟ ارے نفرت کوئی ہے، وہ خبیث ہے، وہ مردود ہے، وہ جہنمی ہے، وہ شرک جلی کا مرتکب۔ تو فرماتے اگر ایسا نہیں تو للہ تم ہی انصاف کر لو کہ ایمان میں امتحان میں کہاں پاس ہوئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور فاتح کشمیر، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت
حضور فاتح کشمیر، حضور فاتح کشمیر، حشمت شمشیر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، نہیں کرسی کی ضرورت نہیں۔ تو بس یہ میں اپنی بات پوری کر دوں، تقریر سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سن لیں گے۔ دعا تو یہ کریے کہ مرتے دم تک اعلیٰ سرکار نے جو فرمایا کہ حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین تک یہ میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تو اب گستاخی بے ادبی دیکھو، تو اب گونگے شیطان اگر نہ بولیں تو آپ کو نفرت ہو جائے، مولوی ہو چھوڑ دو، پیر ہو چھوڑ دو، حضرت ہو چھوڑ دو، پیر جی ہو چھوڑ دو، پریش شریف کے ہو چھوڑ دو، پیلی بھی شریف کے ہو چھوڑ دو، مسولی شریف کے ہو چھوڑ دو، پلگرام شریف کے ہو چھوڑ دو، اجمیر شریف کے ہو چھوڑ دو، قرآن شریف کے جو بھی خلاف جائے اسے چھوڑ دو، حدیث شریف کے جو بھی خلاف جائے اسے چھوڑ دو، اور جو اس پر ہے اگر حق والا ہے تو اپنا ہے، ہمارا ہے۔ برا سرکار آخر میں فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، اگر تم نے اس کی طرف سے تمہارے دل میں نفرت سخت نہ آئی تو للہ تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ ایمان کے امتحان میں تو فیل ہو گئے معاذ اللہ، اور بڑے بڑے نعرے ہیں کہ چشتی ہیں، حشمتی ہیں، رضوی ہیں، فلاں ہیں، اس پہ عمل کرو گے۔ یہ ایمان کی تفصیلی جو بات آپ کو بتائی انشاءاللہ سنی ہو مسلمان ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی میں کہاں پاس ہوئے؟ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا۔ کہیں دکھا دو 1,11,000 روپے دوں گا کہ اعلیٰ سرکار نے فرمایا ہو کسی خانقاہ یا کسی بڑے پیر یا کسی بھی شیعہ کے پیر سے مرید ہونا، یہی جو ہے وہ آپ کے قرآن و حدیث نے حصول ایمان کا مدار رکھا؟ نہیں، فرمایا قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا وہ کیا دو چیزیں؟ حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت کو سب سے اوپر تمام جہان پہ تقدیم۔ ماں کے لیے لڑے، بھائی کے لیے لڑے، اولاد کے لیے لڑے، بیوی کے لیے لڑے، اور سرکار کی بات آئے تو ہجڑا بن جائے، وہ سننی ہے؟ ارے ہم نہیں کہتے بدتمیزی مثال طور پہ خلاف شرع کام کرو، لیکن زبان تو ہے، اور جب زبان ہے تو اتنا تو کہہ سکتے ہو کرو مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ یوں تو سنا سکتے ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لہٰذا پیلی بھیت شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف سے خالی مرید ہونا شریعت کا دامن چھوڑ کے یہ جنت میں جانے کی علامت یا دلیل نہیں ہے، بلکہ حصول ایمان کا مدار کس پر رکھا تھا کہ حضور کی تعظیم اور ان کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، سمجھے؟ اور یہ ہمارے باپ کی بات نہیں، قرآن پاک ہے، قرآن پاک۔ پیلی بھیت شریف بعد میں، بریلی شریف بعد میں، مسولی شریف بعد میں، مہاراج شریف بعد میں، پلگرام شریف بعد میں، اجمیر شریف بعد میں، مہاراج شریف بعد میں، کٹھور شریف بعد میں، دیوا شریف بعد میں، قرآن شریف شرع شریف سب سے پہلے۔ ورنہ درگاہوں پہ جماعتی نہیں جاتے ہیں کیا؟ بدعقیدہ نہیں جاتے ہیں کیا؟ بدمذہب نہیں جاتے ہیں؟ اعلیٰ سرکار فرماتے سن لیجئے، تو دو چیزیں قرآن فرماتا آگے، ابھی جو میں پڑھ رہا تھا آیت کریمہ رب کعبہ کی کتاب، وہ فرماتا کلام الہی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر آگے فرما دیا تھا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اولاد ہو، مفہوم آیت کریمہ، باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو سرکار کی مخالفت کرے چھوڑ دو، بے شک، کیونکہ آج نہیں تو کل دنیا تو ویسے بھی چھوڑنا ہے، ان کے لیے چھوڑی تو بیڑا پار ہے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے بسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے بسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اور عاشقوں کی بولی یہ غلطی پکڑنے والے محبوب الہی کی کیا جانے، عشق کی زبان میں سنو، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو
اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا چھوڑنا ہے، 2 دن کی ہے، اپنے باپ کا مدرسہ یا دھندا نہیں چلتا ہے، بزرگوں کی نشانی ہے وہ بھی سینہ تان کے چلتی ہے کہ جو ٹنا ٹن ہو وہ خدمت کرے، جو خبیث ہو وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ الحمدللہ نہ ہم نے یہ کام کیا، نہ کرا تھا، نہ کریں گے، لیکن دوستو بس اصل یہ ہے کہ تعظیم جب سرکار کی اور ان کی محبت، ان کا ادب ہوگا تو بے شک یہ خانقاہ ہے، یہ پیر ہے، یہ حضرت ہیں، یہ حضور ہیں، یہ سرکار ہیں، لیکن میاں جس کو ان کی گلی سے کام ہو کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ ہاں ارے میاں لوگ کہتے ہیں علی تو ان کی گلی نہیں سمجھ سکتا تو علی کیا سمجھے گا؟ بات آئی؟ اللہ عزت کی توفیق دے، سن لو۔ اعلیٰ سرکار نے سرکار کے بولو کی بات آئی تو فرمایا، ایک امام نے اس میں تحقیق فرمائی، سنیے تحقیق کیا کیا ہوتی ہے، تو مختصر یہ بہرحال تفصیل کا موقع ہوگا تو آپ آئیے گا سنیے گا۔ فرمایا میں اب ان پر علامہ بدر الدین عینی کو فوقیت دیتا ہوں۔ کیوں؟ سمجھنے والے سمجھیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب سرکار کے بول مبارک کی بات آئی، کیونکہ وہ ہیں عین نور، اور ہر عضو ٹکڑا نور کا، سراپا نور، وہاں عقل کا کیا دخل؟ ارے وہاں تو عقل و خرد سے بھی کہہ دو کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا، ارے گما سے گزرے گزرنے والے، تو تیری اوقات کیا ہے؟ جب ان کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے کے شہزادے پیرانے پیر فرماتے ہیں میرے مراتب تک تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ ابھی آج ہی پڑھ رہا تھا، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں غوث و قطب بھی، غوث و قطب بھی پیرانے پیر کے سر کیا، ان کے قدم اور ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی کی روشنی میں لکھتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے ہیں، اور فرماتے ہیں نہ ایسا پیدا کیا نہ ایسا پیدا کرے۔ سبحان، ان کے شہزادے کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بات چل رہی تھی محبت کی، تو فرمایا علامہ عینی کو میں فوقیت دیتا ہوں۔ کیوں؟ سرکار کے جب بول مبارک اور اس کی بات آئی، خاتم المحققین علامہ نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد ماجد حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھتے لکھتے فرماتے ہیں جو تیرا قول، یعنی ان کا قول دوسرے کو ایمان عطا کر دے، ذریعہ بن جائے، کام آ جائے، بول جی سمجھے، بول مبارک، اور فرمایا تیرا قول تیرے کام نہ آ سکا۔ وہ تو ایک حکیم کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ کس کا ہے شیشی میں، ارے یہ زندہ کیسے ہے؟ ارے میاں کیونکہ یہ اس کا عاشق ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور اعلیٰ سرکار فرماتے آگے سنو کان کھول کے،
سرکار کے معاملات میں اور تم جیسے اور ہم جیسوں کی اوقات ہے؟ ارے فرماتے نام بھی آئے، نام ذات تو ذات ہے، ادب چھکا لو سرے، کہ میں نام لوں گلو اللہ اکبر۔ تو فرماتے ان امام نے کیا لکھا؟ جب تحقیق آگے چلی، کسی کی یہ تحقیق، کسی کی یہ تحقیق، انہوں نے اتنا لکھ کر قلم رکھ دیا، میرے آقا نور، ہر عضو ٹکڑا نور، سراپا نور، آئینے نور، اس کے آگے کوئی کہے تو میرے کان بہرے، آنکھیں اندھی، زبان گونگی، میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ عشق کرو تو ایسا کرو۔ ہاں تمہاری اور ہماری عقل کیا ہے؟ جانتے ہو علامہ عینی اور علامہ حجر اسقلانی اکابر کی بات چل رہی ہے، بول دیکھا اور بولے مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اس کے وسیلے سے مراد یہ اس کو دیکھا کہ یہ جس کا بول ہے وہ زندہ ہے، لیکن میاں زندگی تو عشق سے ہے، ہاں زندگی تو محبت سے ہے، ہاں زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ میاں تو یاد رکھو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی بات آئے، خیریت چاہتے ہو، وہ تو سرکار ہیں، یہاں تک لکھا بزرگوں نے کوئی مدینہ شریف سے تبرک لائے، خاک شفا شریف ہے، فلاں چیز ہے، تو اب آپ شروع ہو جاؤ کہ صاحب یہ کہاں سے فلاں سے، ارے آپ تو اپنی اوقات دیکھو، چومو آگے بڑھ جاؤ۔ اب وہ جانے معلوم کیا ہوا، جب آپ ایسی جگہ زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے اور ذرا بھی بے ادبی ہو گئی تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابھی پرسوں بھی ایک عبارت بہرحال موقع ہوگا تو سب چیزیں سنائی جا رہی ہیں، آگے بھی سنائی جائیں گی، لیکن دو باتیں جو مین سرکار نے لکھی بتا دی کہ تم کہتے ہو مسلمان ہیں، مومن ہیں، نقشبندی رضوی حشمتی تو بات کی بات ہے، سمجھ لو اس کے لیے دو ایمان کے لیے دو چیزیں حقیقی واقع ہونے کو ضرور درکار ہیں، وہ کیا؟ ایک تو ان کی تعظیم اور ان کی محبت تمام جہان پہ تقدیم۔ تو ماں کے لیے چھوڑتا ہے، باپ کے لیے چھوڑتا ہے، اولاد کے لیے چھوڑتا ہے، لیکن وہ عاشق ہے جو رسول کے لیے چھوڑتا ہے، وہ ایمان والا ہے جو حضور کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور میاں ہم تم کیا کر سکتے ہو؟ کرنے والے تو کربلا شریف میں کر گئے، بات آ گئی تو کہہ دو سبحان اللہ، اس کی کیا سنو، بات آ گئی تو استاد زمن کی یاد آ گئی، کہہ دو سبحان اللہ، ہاں ان کا ذکر ہو تو دلوں کو نور ملتا، کہہ دو سبحان اللہ زور سے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے منہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت۔ اور ہم کیا ہیں؟ مولوی کیا ہے؟ خانقاہ کیا ہے؟ پیر کیا ہے؟ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان گندے کمینوں کی بات کیا کرو گے گستاخوں کی؟ آقا کی سنو، اعلیٰ حضرت کہہ سبحان اللہ، ان کے بھائی آقا رضی اللہ عنہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، ہما شما کیا میاں مولوی پیر جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، مگر قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ ہم چار تقریریں کر لیں، مولوی مدرسہ کھول لیں، یہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ارے کیا تو ان کو یاد کرو، ان کے گیت گاؤ، بیڑا پار۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل
بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باک ماذا اللہ رب العالمین لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت توحید ایمان شریف کی ذاتی عبارت پر اپنی بات ختم کر دوں ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کون کہہ دو اعلیٰ حضرت پورا مجمع کہو اعلیٰ حضرت کہہ دو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اور کیا فرمایا اس پر قائم رہنا سنت ہے واجب ہے کہ فرض ہے بولو بولو فرض ہے سبحان اللہ اللہ ایسے نوجوانوں کو اور ترقی عطا فرمائے اس مسلک حقہ کی خدمت کے لیے آگے فرماتے مسلمانوں کیا جس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو گستاخ کی وقات کر سکے گا سوچئے لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے ابے تیرے دل نے کیا کہا ماں ہے تو بولا باپ ہے تو بولا رسول ہے تو خاموش مومن اگر ہے تو اس کا دل بھی فتویٰ دیتا ہے سمجھے عاشق تو وہ ہیں لوکی شریف رکھی ہے نبی کی ذات کی بات نہیں ہے جو چیز منابع فرماتے ہیں اور بیٹا ہے اور واقعہ بھی ایسے ویسے نہیں اعلیٰ حضرت سرکار نقل فرماتے ہیں رضی اللہ جیسی اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا بے بس نہیں کہا محتاج نہیں کہا معاذ اللہ کہو معاذ اللہ کہو جیسی ناپسندیدگی اظہار کیا کہاں بھیجا مدرسے بھیجا دارالفتہ بھیجا پیر جی کے پاس پنچایت کر لو میٹنگ کر لو عاشق ہو تو ایسا ہو تلوار نکالی لا اسے کہتے عشق گردن مارتی سمجھے اور یہ بتا دیا مشک خود کو گویا جب مشک بول سکتا تو عشق کیوں نہیں بولے گا عشق خود بولتا ہے لیکن عشق ہو تب کی بات ہے نا خالی ہوا ہوائی ناروں سے کیا ہوتا ہے ہم نہیں کہتے ہماری خانقاہ ہمارے پیر ہمارے باپ دادا ارے میاں اللہ عشق نبی عطا فرمائے وہ مل جائے گا تو ان کے نائبین کا بھی دامن مل جائے گا انشاءاللہ لیکن وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی بات سبحان اللہ سرکار کی ذات وہ ہے اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سرکار سے محبت کرے گا ان کے بدگو یا ان کی برائی یا ان کی آل پاک اصحاب و عطرت پیاروں کی توہین بے ادبی کرنے والوں کی بغض کرے گا عزت کرے گا مفتی کہے گا پیر کہے گا حضور کہے گا حضرت کہے گا کیونکہ یہ جو کچھ بھی تھا نبی کی نسبت کی بنا پر تھا اچھا وہ نہیں تو کچھ نہیں تو اللہ سرکار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا جس کے دل میں سرکار کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بد کو گستاخ کی فقط کر سکے گا اگرچہ بات پوری ہو گئی تھی لیکن سرکار جان رہے ہیں پیر بن کے لوٹیں گے مولوی بن کے لوٹیں گے مفتی بن کے لوٹیں گے تو بار بار وضاحت تاکہ پبلک سمجھ لے فرماتے ہیں بدگو کی وقت کر سکے گا اگرچہ اس کا پیر تمہارے پیر کیا ہیں حضور کی نالین سر پر ہے تو برکت ہے ان کا ادب ہے ان کے دوستوں سے محبت ان کے دشمنوں سے نفرت ہے تو پیر پیر ہے الحب للہ ولرسولہ والبغض للہ ولرسولہ جو مناتے ایمان ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدری کیوں نہ ہو جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں گے وہ ان کے گستاخ سے فوراً چرا میں کوئی بے ادبی کر دے معاذ اللہ کہو معاذ اللہ کٹیا میں کر دے معاذ اللہ کانپور میں کر دے تو آج کے ایمان والوں کا تو یہ حال ہے میٹنگ ہوگی سیمینار ہوگا انگلینڈ ہے لندن ہے جرمنی ہے فرانس ہے لیکن یہ بھی مت بھولو قیامت تک حق والوں کا گروہ تھا اور ہے گا جہاں کوئی انتظار نہیں ہے سرکار نے خود لکھا فقیر 32 روز سے سخت تعلیل ہے سائل کو تاجیل ہے اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں اگر تمہاری تاخیر سے امت گمراہ ہو گئی تمہاری بھی پکڑ ہوگی جو حق تھا بیان فرما دیا بہرحال یہاں کسی کی نہ ویٹنگ نہ سیٹنگ جو حق تھا بیان کرا دیا مانو نجات نہیں مانو ہلاک
معلوم کیا ہوا؟ اب کوئی گستاخی بے ادبی کر دے اور تمہیں اتنا موقع نہ ملے کسی خانقاہ کسی پیر حضرت جی کے پاس جانے کے لیے، تو تم سنیوں کے لیے فتویٰ کافی ہے کہ نہیں ہے؟ فتویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو آج کے چندہ خور سلے کلی لکھتے وہ فتویٰ ہو، اور اعلیٰ حضرت لکھے فتویٰ نہیں، معاذ اللہ کو۔ ارے وہ فتویٰ کیا؟ جس کو علماء مانے وہ فتویٰ، اکابر مانے وہ فتویٰ، صوفیہ مانے وہ فتویٰ، اولیاء مانے وہ فتویٰ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا، یعنی کرے گا، یعنی انتظار نہیں کرے گا۔ حشمتی کیا بولا، رضوی کیا بولا، وہ کہے گا شریعت بولی خبیثہ دور کر دو۔ لہٰذا اس کو سینے سے لگا لو، دل میں بسا لو، اپنے بچوں کا ایمان بچا لو۔ یہ ہری پگڑی، سفید پگڑی، تطہیری تابتین کے ساتین کے پیر تمام دلجار سب معلوم ہے، بتا دیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برابر 1 مہینے سے آس پاس ادھر اج میرے محلہ یہ بھی آقا کرم سرکار کا سفر۔ بہرحال میرے سرکار نے فرمایا ماننے والے کے لیے چند اوراق یا 1-2 کتابیں کافی ہیں، اور معانی ہر دھرم کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے۔ بچوں کے جب ہی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، کہہ دو سبحان۔ لہٰذا یہ وعدہ کرو کہ تمہید ایمانشی کا جو پیغام سنا ہے اسے سنو گے، یاد کرو گے، خالی تقریر نہیں ہے، اور اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے، ایمان بچاؤ گے، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ مولوی مدارس پیروں کا تو بھروسہ رہا نہیں۔ بھروسہ کس کا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دہائی یا محیدی دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، جلا دے دی جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ مورنا کسی کا قابل ہے یا غوث، غلامان رضا کا، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غلامان رضا تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں، اتاری بھی، شاکر تذیری بھی، لیکن وہی ہے جو اس پر عامل ہو جو سنایا۔ ہاں دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ یہ مسواک کی سنت تو بتانا آسان ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر سنت پر، لیکن پہلے فرض اعظم ہے، وہ ہے جو سنت کام کی ہے۔ اعلیٰ سرکار نے فتویٰ لایا تھا، بہرحال وقت ہو گیا، حضرت تشریف لے آئے، آپ دعا سننے ہوگی انشاءاللہ، اور کلمات حسنہ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے۔ اور بہرحال مختصر یہ فتویٰ اس میں موجود 14ویں جلد کے اندر مترجم میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاتا یہ نہیں کرتا، جیسے آج کے بہت سے مفتی اور نام کے سلے کلی ٹپوری مولوی مفتی تھے، اس پہ چاؤمین پہ اور فلاں پہ اور اس پہ اس پہ دنیا میں فتوے یاد آئے۔ وہابی کے یہاں دیوبندی کے یہاں برات ہو رہی وہاں خاموش ہیں، رافضی کے یہاں برات ہو رہی وہاں خاموش ہیں۔ سرکار نے فرما دیا اس سے پرہیز، 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 اس سے پرہیز۔ آخر میں نچوڑ یہ بتا دیا کہ مرتد یعنی وہابیت ان سب سے بدتر، یہود ہے، مجوس ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، مفہوم ہے قول مبارکہ، پھر وہابیت، اور ان سب سے بھی بدتر دیوبندیت۔ اگر ان سب سے پرہیز ہے تو وہ دعویٰ سچا ہے۔ وہاں 1000 درجے 100 درجے، تو یہاں 1000 اور یہاں لاکھوں درجے، اور یہاں پرہیز نہیں تو وہاں دعویٰ جھوٹا ہے۔ بولو وہاں دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہاں جیسے بہت سے مولویوں کو بینڈ باجا دکھتا ہے، ریکارڈنگ دکھتی ہے، لیکن محفل میں آیا وہ تقریری نہیں دکھتا ہے، بد مذہب نہیں دکھتا ہے۔ اتاری جس نے غوث پاک کو منا کہا ہوگا معاذ اللہ، وہ نہیں دکھتا، وہاں بھی نہیں دکھتا۔ یہاں شریعت ایک تلوار ہے، گرے گی تو کاٹتی جائے گی، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ اللہ اسی پر جلائے، اسی پر اٹھائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے، اور جو آپ نے سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں جو غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ ہم سب توبہ کر لیں مل کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیے جھوم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال حصول برکت کے لیے 1-2 شعر بھی یاد ہو تو سن لیجئے، اور دعا کیجئے مولا قبول فرما کے ہم سب کی نجات و بخشی کا سامان بنائے۔ سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سرکار بنایا
محبوب کیا مالک و مختار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سبحان اللہ استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ سرکار کے بھائی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسی بات فرماتے دو مصروں میں سبحان اللہ ہمارا تمہارا کیا مولوی پیر سب بات میں کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر 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 اور آقا کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا کیوں سبحان اللہ کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا اور محتاج نہیں محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا کہہ دو سبحان اللہ تمہیں سرکار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کے خاطر تمہیں سرکار اور کیوں کیونکہ محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا اور کس کو ہمیں تمہیں یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا السلام علیکم